اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں، گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے، کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام پونتس پیلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام
مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر کتسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر قائم رہے۔ یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا، وہاں عیسوی مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا۔ اس بادشاہ نے علماء، درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا۔ اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔ پھر عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا، پھر آسمان پر چلا گیا، ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، انہیں نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ انہیں موحدہ کہتے ہیں۔ ان کی انجیل میں شرک اب تک نہیں پایا جاتا۔ ان کی انجیل کا نام انجیل برناباس ہے۔ نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا، غریب اور کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف آیت 14 میں فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ النساء آیت 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ سورۃ الزخرف آیت 61 میں ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتى ودینهم واحد وإنی اولی الناس بعیسی ابن مریم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي۔ انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً 560 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے، نصرانیت کی تمام علامات مثلا صلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، سورۃ المائدہ آیات 116 اور 117 میں ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اہل کتاب کو مخاطب کر کے سورۃ النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں، جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی۔ مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی، لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی۔ اس وقت کے یہودی بھی 4 طبقات میں بٹ گئے تھے۔ ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیے تھے۔ آپ نے ان سب کے عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا، بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔
خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں 21 سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھیں، لیکن 325 عیسوی میں ان میں سے 4 کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا۔ 4 انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی۔ اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ان 4 انجیلوں میں متی کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل متی اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے، جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں، اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا۔ دوسری انجیل مرقس کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پطرس گوماگ اپنی کتاب میں مرقس کے سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلاً یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پطرس کا شاگرد تھا۔ جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی۔ وہ سن 68 عیسوی میں اسکندریہ کے قید خانے میں بت پرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تیسری انجیل لوقا کی انجیل ہے۔ عیسائی عالموں میں متی کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوقائی انجیل میں موجود ہیں۔ خود لوقا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے۔ وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھیں انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوقا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوقا کی انجیل مرقس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پطرس اور پولس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے۔ دراصل لوقا انطاکیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولس سے سیکھا، اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصب یہودی تھا۔ عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور روکے نہیں رک رہی، تو اس نے مکر و فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب معجزہ سرزد ہوا ہے۔ میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار، آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ پس میں اسی وقت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہو گیا ہوں۔ مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسا پر ایسا قبضہ کیا کہ دین عیسوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بدعتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولس کی ایجاد کردہ مسیحیت ہے۔ لہذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقا کی انجیل الہامی انجیل ہے؟ چوتھی انجیل یوحنا کی انجیل ہے۔ اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگرد یوحنا زبدی کی تالیف ہے۔ یوحنا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک تھا۔ یوحنا کی انجیل کو
ان کی انجیل کہا جاتا ہے، لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوحنا کی انجیل خود یوحنا کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف، اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوں، آمین۔